القرآن. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ شروع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امر، ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، وہ روزہ ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر روزے کو فرض فرمایا. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل یہ ایک بہت بڑی سہولت ملی کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا نظام بدلا، ٹائم بدلا، سحری افطاری پہ کھانا چلا گیا. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے لے کر افطاری تک. ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا بھی حکم دیا ساری رات صبح صادق تک، اور پینے کا بھی حکم دیا، صرف ٹائم بدل دیے. اور تھوڑی سی مشقت آ گئی، بس گرمیوں میں روزہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو بھوک اور تھوڑی پیاس ہے. سردیوں کا روزہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا. اس میں اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، تراویح کی، جو پہلی امتوں پر نہیں تھی. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ سحری افطاری کا ہے، لیکن ان پر تراویح نہیں تھی. ہمارے اوپر اللہ نے تراویح کی نماز بطور تحفہ کے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی قیمت کو بڑھا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. وہ محل خود سرخ یاقوت کا ہوتا ہے. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. عام طور پر ہمارے بھائی بہنوں کو نہیں پتا کہ اس ایک سجدے کی کیا قیمت ہے اور یہ 20 رکعت کی کیا قیمت ہے. تو اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ پڑھ کے بیچ میں ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی مشقت، گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ، سوا گھنٹہ کا کام ہے، لیکن ہر مرد عورت 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. اس سورات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھیں تو ان کو تو آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا، 15 منٹ لگ جائیں گے. لیکن اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے 2 الگ حدیثیں فرمائیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا رات کو، اس سے مراد تراویح کی نماز ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور آخری رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر دے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی جزا ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ انہوں نے رات کے قیام اور دن کے روزے سے مجھے راضی کر دیا اور میں نے انہیں معاف کر دیا. رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے. خود رمضان کا مطلب جل جانا ہے، اور جلنے کا مطلب اس میں کیا ہے کہ 330 دن کے گناہ روزے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے. روزہ بذات خود کتنا قیمتی عمل ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، فرض نہیں، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کر اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب. تو 7 بر اعظم جو سونے سے بھرے ہوئے ہیں یہ اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا آخرت میں. اور باقی تمام اعمال کی جزا جنت کی شکل میں ہے. اور روزے کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود ہوں، اللہ مل جاتا ہے.